محمد افضال کمبو کے پاس، ان سے جانتے ہیں جن لوگوں کو شوگر ہے اور جن کو نہیں ہے ان کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ہمیں نسخہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے میرے پاس حاضر ہوئے، اور میں انشاءاللہ ایسے آپ کو نسخے بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا جو عوام کے لیے فائدہ مند ہیں، اور وہ لوگ جو بے شمار میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے یہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو میڈیسن استعمال کراتے ہیں، ٹوٹکے استعمال کراتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا جس کے استعمال سے نہ صرف ہاتھ پاؤں کی جلن، ہاتھ پاؤں کا ہیٹ، سرد گرم رہنا، اس کے علاوہ وہ نسخہ اور بھی بے شمار امراض میں کام کرے گا۔ کیونکہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فقہ لمحیہ، کیونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں ہیٹ زیادہ رہتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ جن کو ہاتھ پاؤں کی جلنے کے علاوہ جن کے معدے میں تذابیت رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب بھی کھانا کھا لیں تو یہ سینے کے اوپر بار رہتا ہے اور جلن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا خون میں ہیٹ زیادہ ہے اور ہیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے الرجی کا مسئلہ بن گیا ہے، یعنی جلد کے اوپر خارش رہنے لگی ہے، اور اس کے علاوہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، یہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ، جن کو پانی کی کمی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اسی نسخے کے ساتھ وہ حل ہوگی۔ نسخہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کاپی پینسل آپ نے پاس رکھ لینی ہے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ ہر مرض، ہر جن لوگوں کا جو بھی مزاج ہو، چاہے گرم ہو چاہے سرد، ان کے لیے یہ انشاءاللہ ایک بہت لاجواب نسخہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 گرام اناب لے لینے ہیں۔ 100 گرام اناب وہ ایک بیر کی جیسے ہوتے ہیں۔ 100 گرام اناردانہ لینا ہے۔ 50 گرام آپ نے سندل لے لینا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی ہیں۔ چوتھی چیز آپ نے لے لینی ہے کشنیز، اس کو خشک دھنیا بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ آپ کی اکٹھی چیز ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے چیز آپ نے پہلے کرنی ہے، جو میں آپ کو برتن بتانے لگا ہوں، پتل، سلور، سٹیل، تانبا، جن چیزوں میں آپ نے اس کو بھگونا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ آپ نے شیشے کا گلاس لینا ہے یا مٹی کا گلاس لینا ہے۔ 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اس میں 5 دانے اناب کے، 1 چمچ آپ نے ناردانے کا، 2 سے 3 گرام سندل، اور آدھی چمچ آپ نے اس میں خشک دھنیا کی ڈال دینی ہے۔ رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مسل لینا ہے۔ مسلنے کے بعد آپ نے وہ پانی پن لینا ہے۔ پننے کے بعد آپ اس میں نمک ڈال لیں، چینی ڈال لیں یا شہد ڈال لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہ ڈالیں تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ آپ نے اس کو پن کے خالی پیٹ آپ نے اس کو استعمال کر لینی ہے۔ شوگر کے مریض تو بالکل اس میں کوئی چیز بھی نہ ڈالیں۔ یہ آپ انشاءاللہ اس کو 1 ہفتہ استعمال کریں گے، اور استعمال کرنے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ جن بچوں کو یا جن بڑوں کو منہ پک جاتا ہے یا منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھایا جاتا، پانی نہیں پیا جاتا، یہ ان کے لیے بھی آب حیات کا اثر رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ہے، کامیاب ہے۔ آپ بنائیں اس کو اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ حکیم صاحب، جن لوگوں کو پیشاب کرتے ہیں وہ جل کے آتا ہے، درد ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ کارآمد ہے؟ جی بالکل افضال صاحب، یہ ان کے لیے بھی نسخہ بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ جن لوگوں کو مثانے میں گرمی رہتی ہے اور پیشاب جل کے آتا ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد اکثر ان کو تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کی نالی ہوتی ہے اس میں اس کو سڑن محسوس ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ استعمال کریں، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، جو بھی ہو، وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کو پیشاب کی جلن ہوگی، وہ پہلی خوراک سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ملے گا۔ کوشش کریں کہ فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ گرمی کا موسم ہے، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی حکیم صاحب، جو آپ نے بتایا برتن کا، لوہے کا، پتل کا، سلور کا برتن نہیں استعمال کرنا،
اس کا نقصان ہے برتن کا؟ جی جی بالکل بالکل نقصان ہے اس کا، کیونکہ جو بھی اس کے علاوہ برتن ہوتے ہیں وہ اپنی تاثیر چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی چیز گولی بنانی ہوتی، شہد ڈال کے ہم اس کو پتل یا تانبے کے برتن میں رکھیں نا، تو اس کو پان چڑھ جاتی ہے، اس کا اثر اس میں آ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کچا برتن استعمال کریں، کیونکہ باقی چیزیں جو پانی میں ڈالیں گے نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلور کے برتن میں آپ نے پانی رکھا اور پانی کا صبح دیکھا اپنا اس کا کلر چینج ہو گیا، کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ سلور ہوگی، اس میں جو نا اس میں اثر اپنا چھوڑے گا۔ آپ مٹی کا برتن استعمال کریں یا شیشے کا، کیونکہ شیشہ بھی ایسی چیز ہے، نہ کھرتا ہے نہ اپنا پانی میں اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دوسرے چیزوں میں آپ یہ چیزیں نہ بھگوئیں، مٹی اور شیشے کا برتن استعمال کریں۔ یہ تھے ہمارے حکیم محمد افضال کمبو۔